غیوبی نمبر 23 پر 23 آج نمبر ہے، اور یہ حضرت دانیال علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ اور یہ جو نام یہ جمالی ہے، اس کی کیفیت جمالی ہے، اور اس کا نصاب 2,56,000 ہے۔ 2,56,000 اگر اس کا ورد کر لیا جائے روزانہ کی تعداد مقرر کر کے، تو اس کی تاثیرات اور انوارات جو ہے وہ عامل کو نصیب ہو جاتے ہیں۔ بڑا عجیب و غریب نام ہے، اور حضرت دانیال علیہ السلام بنی اسرائیل کے بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ بخت نصر کے دور کے اندر گرفتار بھی ہوئے، اور پھر ایک طویل خواب ہے جس کے نتیجے میں جو ہے ان کو رہائی ملی، اور بنی اسرائیل کو عزت اور عافیت کا باعث بنے۔ تو یہ اس میں غیوبی نمبر 23، اس کی بڑی تاثیرات ہیں۔ سب سے بڑی تاثیر یہ ہے کہ کوئی چاہتا ہے کہ دنیاوی زندگی یہ میری سعادت مند ہو جائے، خوشحال ہو جائے، اور ہر طرح کی ضرورتیں میری آسانی سے پوری ہوتی چلی جائیں، تو اس میں اس کی بڑی تاثیر، اگر یہ اس اسم کو 1,000 مرتبہ روزانہ ورد کرے تو دنیا کی کوئی ضرورت اور دنیا کی کوئی جو ہے وہ انسان کی چاہت جو ہے ایسی نہیں جو پوری نہ ہو۔ تو 1,000 مرتبہ اول آخر ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، بسم اللہ ملا کے آمین تک، اور اس کے بعد 1000 مرتبہ اس کا ورد کرنا ہے۔ یہ اس میں بڑی تاثیر ہے۔ تو دنیاوی معاملات انسان کے آسان ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری تاثیر اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی چاہتا آخرت کے اندر بھرپور کامیابی ملے، کیونکہ آخرت کی سعادت اگر چاہتا ہے تو سعادت اخروی کے لیے اور خود عالم برزخ اور قبر کے اندر ہر طرح جو ہے وہ کامیاب ہونے کے لیے اس میں تاثیر ہے کہ اگر کوئی 1100 مرتبہ روزانہ اس کا ورد کرے 1100 ٹائم، اول آخر جو ہے وہ ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ، اور ہر 100 کے بعد ایک مرتبہ درود ابراہیم میں پڑھے۔ ہاں، اس طریقے سے 10 مرتبہ گویا کہ درود ابراہیمی ہوگا، اور اپنے 11 مرتبہ درود ابراہیمی ہوگا، اور یہ 1100 مرتبہ اس کا ورد کرے اور آخرت کی کامیابی مانگے، تو روحانیت کی دنیا کے اندر اس کو جو ہے ہر طرح کامیابیاں نصیب ہوں گی۔ اور تیسری تاثیر بڑی زبردست ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب خاص چاہتا ہے، ایسا قرب چاہتا ہے کہ یہ محسوس بھی ہو کہ اللہ میرے قریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن میں اعلان کر دیا کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں جو شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، لیکن اس قربت کا احساس جو ہے ہمیں ہو، یہ ہمیں نہیں ہوتا۔ اللہ تو قریب ہے، گو کہ ہم اس کے قریب نہیں ہیں، تو ہم بھی اس کی قربت کا احساس جو ہے وہ محسوس کرنے لگیں۔ اس کے اندر زبردست تاثیر کہ یہی عمل جو ہے اگر کوئی شخص جو 1200 مرتبہ روزانہ پڑھے 1200 ٹائم، اور اول آخر جو ایک مرتبہ فاتحہ، اور ہر 1000 کے بعد ایک مرتبہ جو ہے درود ابراہیمی، یہ پڑھ کے جو ہے وہ دعا کرے، تو بس یہ چند دن میں ہی وہ محسوس کرے گا کہ اللہ میرے قریب ہے اور میں اللہ کے قریب ہوں۔ یہ اس کیفیت اور اس مستی کے اندر رہے گا، اور ظاہر ہے کہ یہ اولیاء کاملین کو یہ کیف اور سرور حاصل ہوتا ہے، تو وہ کہ عام مومن کو یہ سرور حاصل ہونے لگے گا۔ سبحان، اس میں تاثیر۔ اور ایک تاثیر بڑی عجیب ہے کہ جو چاہتا ہے کہ علم و معرفت کی ساری منازل طے کروں، اور علم و معرفت کی منازل اس انداز سے طے ہوں کہ علم کی کوئی منزل مجھ سے پوشیدہ نہ رہے، اس میں اس کی بڑی تاثیر ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس اسم کے اندر، اس وظیفے کے اندر ہی علم کے حوالے سے گفتگو ہے، تو گویا کہ فرمایا یا علام الغیوبی فلا یفوت شیء من حفظ یا علامو، یہ والی دعا ہے۔ تو یا علام الغیوبی، اے پوشیدہ کو جاننے والے، فلا یفوت شیء من حفظی، کوئی بھی چیز آپ کی جو ہے یادداشت سے جب وہ فوت نہیں ہو سکتی، یا اللہ، اے جاننے والے۔ تو گویا کہ یہ وہ اسم ہے۔ تو اس میں یہ کہ علم کی منازل اس سے بڑی طے ہوتی ہیں۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ علم کی منازل میرے لیے آسان ہو جائیں، تو 1000 مرتبہ اس کا ورد کرنا ہے، اول آخر جو ہے وہ ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ، اور ہر 100 کے بعد جو ہے درود ابراہیمی ایک بار یہ کرے، تو گویا کہ 10 مرتبہ یہ درود ابراہیمی ہوگا۔ تو یہ کرے، انشاءاللہ ایسا علم اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کریں گے کہ کوئی چیز سے ڈھکی چھپی نہیں رہے گی۔ خود بخود اسباب علم ایسے بنتے چلے جائیں گے کہ علم کے سارے پہلو اس پہ کھلنے لگیں گے۔ یہ اس کے اندر تاثیر ہے۔ اور ایک تاثیر اس کے اندر یہ ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے اندر جاؤں تو میری عزت و مرتبہ بنے، تو علمی اور روحانی اعتبار سے لوگ مجھ سے عزت و محبت کریں۔ ایک تو کسی کے خوف سے کوئی کسی کی عزت کرتا ہے، وہ نہیں، یہ ایسی عزت و محبت کہ لوگ محبت کے ساتھ اس کو اعزاز دیں، اس کے علمی اور روحانی مقام کو مانیں۔ تو یہ کیفیت اگر چاہتا ہے تو 360 مرتبہ روزانہ اس کا ورد کرنا ہے، اول آخر ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ،
اور اللہ سے دعا مانگنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو علمی اور روحانی طور پر معاشرے کے اندر معزز کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ زبردست تاثیرات اسلام کے اندر موجود ہیں۔ بہت خوب بہت خوب۔ حضرت جیسے جیسے میں آپ کی بات سنتا جا رہا تھا ویسے ویسے میں نے اس تمام معاملے کو آسان کر لیا ہے۔ اچھا، پوچھیے کیسے؟ ہاں، آپ نے ابھی یہ فرمایا کہ دنیاوی زندگی کی ضروریات کے لیے 1000 دفعہ پڑھیں، پھر آپ نے فرمایا کہ آخرت میں کامیابی کے لیے یعنی دنیاوی اور دوسری اصلی زندگی کے لیے 1100 مرتبہ پڑھیں، پھر آپ نے فرمایا قرب خاص جس کو کہ آپ محسوس کر سکیں اس کے لیے 1200 مرتبہ پڑھیں۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنے والا ہوں کہ کیوں نہ 1200 مرتبہ پڑھیں اور یہ تینوں نیتیں کر لیں؟ وہ اچھا سوال کیا، جی، بالکل ٹھیک، بالکل ایسا ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے نا؟ بالکل 1200 کرے، اس میں تینوں چاروں نیتیں جو بھی ہیں، جی، 12 سے اوپر تو کوئی تعداد نہیں ہے۔ 12 سے اوپر تعداد بالکل، نہیں ہے۔ اسی میں پھر اگر نیت کریں وہ علم و معرفت کی معرفت جو کہ 1000 دفعہ ہے، 1000 دفعہ، بالکل ٹھیک ہے، وہ بالکل کر لیں۔ بالکل۔ اب رہ گیا اپنی عزت و مرتبہ حاصل کرنے کے لیے 360، جن کے پاس وقت نہیں ہے، جو نہیں کر نہیں سکتے کر ہیں سکتا، 1200 دفعہ، وہ بے شک 360 دفعہ 60 کر والا کے دنیاوی عزت و مرتبہ حاصل کر لیں۔ بالکل ایسا ہی ہے نا؟ بالکل ٹھیک، اب یہ بالکل کلیئر ہو گیا بالکل معاملہ، اب یہ الحمدللہ۔ آپ سب کے لیے کلیئر ہو گیا ہے، تو اس کو سنبھال لیجئے، 1200 دفعہ کو سنبھال لیجئے، اور جیسے آپ نے فرمایا کہ ہر 100 کے بعد درود درود ابراہیم، شریف، بالکل۔ درود ابراہیم، ٹھیک ہے۔ تو یہ